بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابی دنیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہمارے اس چینل پہ کتب کے تعارف میں اور علم کے تعارف میں جو سلسلہ شروع ہے اس کی آج تیسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ غالباً تعارفی ویڈیو اگر ہم ملا لیں تو پھر شاید یہ چوتھی ویڈیو بن جاتی ہے۔ جی، ہمارا مقصد صرف کتب بینی کا فروغ، علم کا فروغ، کتابوں کا، کتاب دوستی کا جو ایک ہماری ثقافت کا، ہماری ایک اس کا حصہ تھا۔ گھروں میں، ڈرائنگ روموں میں یا کمروں میں اپنی کچھ شیلفیں ہم کتب کے لیے مختص کرتے تھے، اس مطلب یادگار دور کی واپسی ہے، اور نوجوانوں کو خاص طور پہ کتب سے شناسا کروانا اور ان میں علم کے حاصل کرنے کی جو جستجو ہے اس کو بیدار کرنا، اس کو متحرک کرنا۔ اسی جذبے کے تحت ہم نے اس چینل کو مطلب ایک نئے چینل کو وجود میں لے کے آئے ہیں، اور یہاں سے بہترین کتب کا تعارف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نے عرض کی تھی کہ اس تعارف میں ہم بالکل مسلک کی قید و بند سے آزاد ہو کر ہر اس اچھی کتاب کا جو آپ کے ایمانیات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، آپ کے اخلاقیات کے عنوان سے معاملات میں آپ کو بہتر رہنمائی کر سکتی ہے، سماجیات کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے، غرض کے ہر بہتر کتاب وہ مذہب و مسلک کی قید و بند سے بالا تر ہو کے اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور کتاب دوست بنیے، کتابوں کو پڑھیے، علم کو پھیلانے میں معاونت کیجیے، بقول قول مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو علم کو زندہ کرنے کا باعث بنیے، کتابیں خریدیے، پڑھیے اور ان کو بانٹیے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی استطاعت دی ہے، تو طالب علموں کو یا ان علم دوست انسانوں کو کہ جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں، جو علم دوستی رکھتے ہیں اور علم دین خاص طور پہ علم اخلاق حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس مہنگائی کے دور میں نہیں بیچاروں کی استطاعت کتب خریدنے کی، تو اس طرف صدقہ جاریہ کے عنوان سے، اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے عنوان سے اس سلسلہ میں بھی متوجہ ہوئیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس چینل سے انشاءاللہ بلا تفریق مذہب و مسلک ہم کتب کا تعارف پیش کریں گے، ہر اچھی کتاب کا تعارف پیش کریں گے۔ تو آج جو ہم نے کتاب آپ کی خدمت میں جس کا تعارف پیش کرنے کے لیے سلیکٹ کی ہے، جی وہ بھی ہمارے ایک بریلوی مکتبہ فکر کے عظیم محقق ہیں اور دور جدید کے محدث بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جی قاری ظہور احمد فیضی صاحب۔ ان کی کتاب ہے جی مناقب الزہرا، اور یہ مناقب الزہرا جو ہے یہ اصل میں ترجمہ ہے امام زین الدین محمد بن عبد الرؤف المناوی، متوفہ 1031 ہجری۔ ان کی کتاب ہے مناقب زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور اپنے عنوانات کے حساب سے، موضوع کے حساب سے، اور ظاہر ہے جس ہستی کے نام سے منسوب ہے اس حساب سے یہ اپنا ایک الگ مقام اور فضیلت رکھتی ہے۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے آپ کو کتاب کے اوائل کے کچھ صفحات کا بتاتے ہیں۔ جی سب سے پہلے یہ کتاب کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ انہوں نے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سکرینوں پر بھی آ جائے گا، اس سے آغاز کیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جسم کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ صفحہ پلٹتے ہیں تو آپ کو جناب لکھا ہوا ہے قول ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ میں نے جناب سیدہ فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر تیسرے صفحے پہ وہ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ اے سیدہ، یعنی اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ تیرے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے اور تیری رضا کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جی یہ 3 صفحات میں یہ 2 احادیث اور ایک قول جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرنے کے بعد یہ انتساب وہ لکھتے ہیں جی، اور انتساب کو وہ اپنے کسی خاص جن کا شاید انہوں نے نام یہاں پہ نہیں لکھا، اچھا سب سے اینڈ پہ لکھا ہے جی، انہوں نے جناب الحاج غضنفر علی شاہ صاحب ہیں جنہوں نے شرح خصائص علی سے خوش ہو کر مجھ سے ملاقات کرنے سے بھی پہلے اپنے صاحبزادہ کو حکم دیا کہ جناب مولانا کو عظیم الشان لائبریری تعمیر کروا کے دو۔ تو اس طرح کے معاملات لکھ کے انہوں نے انتساب ان سے منسوب کیا ہے۔
اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ نکارہ اس کتاب کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی وساطت سے اس بلند مرتبت خاتون کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جن کی شخصیت پر خود رب ذوالجلال والاکرام کی جانب سے سلام آیا ہے، جن کا بارگاہ الوہیت و نبوت میں اس قدر رتبہ و لحاظ تھا کہ ان کے حیات میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جن کی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھلا نہ سکے، تو جن کی سہیلیوں تک کا آقا خیال رکھتے تھے اور ان کی آواز کے مشابہ آواز سن کر اداس ہو جاتے تھے اور ان کے تذکرے چھیڑ دیتے، یعنی علیہ السلام کی بڑی ماں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی مادر مشفقہ جناب سیدنا علی علیہ السلام کی مربیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اللہ کریم ان کی بارگاہ میں حقیر کا سلام پہنچائے اور اپنے محبوب اور تمام اہل بیت و صحابہ کرام کی خوشنودی کا سبب بنائے۔ یہ انہوں نے اہدا لکھا ہے جی۔ اس کے بعد سبب تالیف لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ شرح خصائص علی، امام نسائی کی جو خصائص علی ہے اس کی شرح انہوں نے بڑی انشاءاللہ اس کا بھی تعارف پیش کرائیں گے آپ کی خدمت میں، بڑی ایک ضخیم کتاب لکھی ہے اور بہت بہترین کاوش ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جی اس کے لکھنے کے بعد میں نے ہر قسم کی تحریر کا ارادہ ترک کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کے پہلے ایڈیشن میں آئندہ کسی کتاب کا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا، البتہ یہ عزم ضرور تھا کہ اگر کسی شخص نے مطانعت کے ساتھ شرح خصائص علی سے اختلاف کیا تو اس کا جواب ضرور لکھا جائے گا، ورنہ رجوع کروں گا۔ لیکن کیا خبر تھی کہ جناب علی مرتضیٰ کی شان میں یہ تصنیف مجھے نکارہ کے حق میں اس کو چھٹی نہ ملے جس نے سبق یاد کیا کا مصداق بن جائے گی اور مجھے آگے بھی اسی گھرانے کی غلامی کا شرف حاصل رہے گا۔ مجھے میرے اکابرین جن کا ذکر آگے اظہار تشکر میں کیا جائے گا فرمایا تھا کہ سنیت کے بیس میں ناسبیت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے، یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے سبب تالیف میں لکھا ہے، لہٰذا آپ تحریری میدان سے باہر نہ جائیں اور کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اسلاف کرام کی تصانیف کے تراجم یا شروع لکھی جائیں۔ اسی پروگرام کے تحت پہلے میں نے امام شمس الدین الجزائری المقری کی کتاب اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کا ترجمہ اور شرح کی۔ اس میں کتاب و سنت اور تصوف اور روحانیت کی روشنی میں میں نے جناب سیدنا علی اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالی اور قدیم اور جدید نواسب کی انتہائی متانت اور سنجیدگی سے تردید کی گئی۔ تو تقریباً 800 صفحات پر مشتمل یہ کتاب تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اور کافی چیزیں لکھتے ہیں۔ اسی دوران پھر لکھتے ہیں کہ اسی دوران ایک اور عظیم الشان کتاب پر نظر پڑی، بلکہ تقریباً اس کا سر نو ترجمہ کیا گیا، حوالہ جات مرتب کیے گئے اور ترتیب و تزئین کی گئی اور وہ شائع ہو گئی، یعنی اس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں جی۔ اس کے بعد جناب جو اس کے مصنف ہیں امام مناوی، ان کے حوالے سے اس کے بعد اظہار تشکر ہے۔ امام مناوی کا مختصر تعارف ہے جس میں آپ کا نام محمد عبد الرؤف بن تاج الدین بن علی بن زین العابدین الحدادی ثم المناوی القاہری، ولادت آپ کی 952 ہجری میں اور وفات 1031 ہجری میں ہوئی ہے۔ کچھ تصانیف کا ذکر ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مصنف حاضہ کا تعارف جو ہے اہل علم میں ان کا نام تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کو اس کی کچھ مختصراً فہرست پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس کی فہرست میرا خیال ہے سب سے شروع میں تو نہیں ہے، سب سے آخر میں اکثر مصنف جو ہیں اپنی، جی ہاں بالکل اینڈ پہ لکھی ہے جی، یہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اس کے اینڈ میں آپ کو حوالہ جات جو ہیں وہ جو جہاں سے یہ سارے حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں وہ بالکل اسی طرح عربی ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا جی، فہرست میں جس طرح انتصاب اور احداث، سبب تالیف، اظہار تشکر وغیرہ آپ کو بتایا، اس کے بعد الباب الاول میں جناب سیدہ کائنات کی ولادت سیدہ کی تاریخ میں اختلاف، مولا علی اور جناب سیدہ کی عمر مبارک میں فرق، جناب فاطمہ نام رکھنے کی حکمت، اچھے اور برے نام کی مسمہ میں تاثیر، الہامی ناموں کی تاثیر، ذریت فاطمہ میں اس میں فاطمہ کی برکت، زہرا نام رکھنے کی وجہ، لقب بطول کی حکمت، بطول باش بطول ہو جائیے سیدہ فاطمہ کی کنیت، اور ام ابیہا کہنے کی وجہ، نام کے متعلق بعض روایات کا بطلان، موضوع روایات درج کرنے کی حکمت، سیدہ کا مرتبہ حضور اور حضور سے ان کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف کی احتیاط، حب عائشہ و فاطمہ کی احادیث میں تعارض اور اس کا حل، خواتین امت کی سیدہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی فضیلت پہچاننے میں فرشتوں کی دلچسپی، جناب سیدنا علی کی خصوصیت عظمیٰ، بطول تمام اہل بیت سے زیادہ محبوب، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی ان کی شان میں، جناب سیدہ کی شان میں شہادت، اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت
اور اس کے بعد بارگاہ نبوی میں سیدہ اور ان کے سرتاج کا رتبہ۔ بعض لوگوں کا اس حدیث پر اضطراب، زیادہ محبوب کون تھے، زیادہ معزز کون، سیدہ اور ان کی اولاد کی نجات، سیدہ کی ذہانت و فہم، موقع کی مناسبت سے الفاظ کے مفہوم میں فرق۔ پھر باب الثانی ہے جی جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ نکاح، سیدہ ام کلثوم بنت علی اور بنت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد، سیدہ زینب بنت علی و بنت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد۔ متن میں تضاد، سید زینب کبریٰ بنت علی رضی اللہ عنہا کا تعارف، سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا تعارف، سیدہ زینب بنت فاطمہ اور حسنین کریمین کی اولاد کا شرف۔ مصر میں حسن حسینی سادات کا عرف اشراف، غیر حسنی اور حسینی مگر قریشی اور ہاشمی کے حق میں لفظ شریف کا استعمال، ارباب اقدار کے لیے لفظ شریف کا استعمال، حقیقی شرف لفظ سید کا لغوی معنی، اپنی قوم کا معزز شخص سید ہے۔ اور اسی طرح پھر سادات میں کی تعریف میں کچھ چیزیں ہیں، بنو ہاشم کا تعارف ہے، موضوع حدیث کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مرتضیٰ و زہرا کی شادی کے موقع پر مخصوص دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کے موقع پر زوجین کو مبارک دینے کے الفاظ، والدین یا سربراہ کن الفاظ میں دعا دیں، سنت ولیمہ کی تاکید، شادی اور ولیمہ میں معاونت، ولیمہ میں سادگی، سیدہ کی شادی کی بے مثال رونق، سیدہ کرش بریم پر نکاح، اور اس طرح کے یہ سارے باب انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ ابن حجر مکی سے مصنف کا اختلاف، سیدہ کے جہیز کے متعلق احادیث، سیدہ کی کمال فضیلت، اور اس طرح ماشاءاللہ دیگر بہترین موضوعات اور ابواب کے پر مشتمل یہ کتاب ہے جی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں، مناقب زہرا ہے، امام مناوی کی کتاب کا ترجمہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے کیا ہے، اور یہ باب العلم، مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان سے شائع ہوئی ہے، پبلش ہوئی ہے۔ اس کو ضرور پڑھیے، جہاں یہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ یا کچھ احادیث یا کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو برادران کے ہاں مقبول ہیں، معروف ہیں، اور ہمارے ہاں ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے نہ ہو، لیکن علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ علم جو مولا علی نے فرمایا کہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور یہ تو پھر اہل بیت اطہار کے تذکرہ اور ان کی شانوں میں لکھی کی کتابیں ہیں جن سے ہمیں خود بھی مستفید ہونا چاہیے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو تاریخی روایات یا تاریخی اختلافات کی بنا پر صرف یہ ٹھان کے کہ چونکہ یہ میرے مسلک کا مصنف نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھنی، بے شک اس نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، ان کج رویوں سے اور ان چیزوں سے باہر آئیے، علم کو علم سمجھیے، اور علمی میدان میں رہ کے علمی اختلافات کو سہنے کا بھی اور خود بھی سپیس دیں دوسروں کو، اور دوسروں کو بھی اپنے سہنے کے لیے جواز فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔